سیدھی سی بات ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو کام اتفاق سے ہوتے ہیں ان میں مینجمنٹ نہیں ہوتی, کوئی نظم نہیں ہوتا, اور جو کام کیے جاتے ہیں ان میں آپ کو ایک نظم و ضبط باقاعدہ نظر آئے گا. جیسے ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے, دیوار یقیناً وہ خود کھڑی نہیں ہوئی, اس کو باقاعدہ بنایا گیا ہے, اس دیوار کو کھڑا کیا گیا ہے, کیونکہ دیوار میں اینٹیں ترتیب سے لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہاں اگر 2-4 اینٹیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہوں, ایک اوپر ایک نیچے اور دائیں بائیں, تو عین ممکن ہے کوئی ہوا چلی ہو, طوفان آیا ہو, زلزلہ آیا ہو اور یہ خود بخود ایک دوسرے کے اوپر آ گئی ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے بھائی شاید میں سمجھا نہیں پا رہا بات کو. بھائی بات صحیح کر رہا ہوں نا؟ جو کام ترتیب سے کیا جاتا, جو خود سے کام ہوتا ہے نا اتفاق سے, اس میں ترتیب نہیں ہوتی. لیکن جو کام ترتیب والا ہے تو وہ خود سے نہیں ہوا. جیسے انہوں نے بیان کے لیے یہاں کیمرہ فٹ کیا, آپ لوگ یہاں کے بیٹھے, آپ کی دعوت کا انتظام کیا, تو یہ خود نہیں ہوا. یہ جو خربوزے کھائے ہیں ٹھیک ہے, یہ کٹے ہیں باقاعدہ ترتیب سے, چھلکے اترے ہوئے ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی یہ وہ خربوزہ الماری سے نیچے گرا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے گر کے چھلکے الگ ہو گئے اور اس اندر کا گودا الگ ہو گیا, اور وہ کٹ 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 کر کے چھری پہ گرا تھا تو کٹنگ بھی ہو گئی اس کی, تو آپ بولیں گے بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں بھی نہیں ہوتا, تھائی لینڈ میں کہاں سے ہوگا ایسا, کہیں بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو بھائی ایک خربوزے کو ترتیب سے کاٹنے کے لیے کسی دماغ کا ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ غلط سلط کاٹ دے گا, اتفاق سے کٹے گی غلط, اور اگر ماہر آدمی نہیں ہوگا وہ خربوزہ نہیں کاٹ سکتا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ قرآن لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے, قرآن بتا کیا رہا ہے لوگوں کو. ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب دو. آج دنیا کی ہر کتاب پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں, مگر اس کائنات کو بنانے والے نے جو انسانوں سے بات چیت کی ہے, ان کو کچھ کہا ہے, اسے سننے اور پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ صرف مردوں پہ پڑھا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, خود سے بنے ہو یعنی اتفاق سے بن گئے. یہ سوال پوچھ رہے, ام کا مطلب ہوتا ہے کیا. قرآن کا سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن کہہ رہے تم اتفاق سے بن گئے ہو, اس پہ غور کرو بیٹھ کے. یہ عجیب بات ہے کہ 2 اینٹیں آپس میں جڑ نہیں سکتی اتفاق سے, یہ پورا روبوٹ چلتا پھرتا. کوئی جاپان کے سائنٹسٹ کی آپ نے کہیں ورک شاپ میں گئے, اس میں دیکھا کہ بڑا خوب زبردست روبوٹ ہے. سائنسدان سے آپ نے پوچھا کہ یار یہ روبوٹ کس نے بنایا؟ وہ ایک ہے ڈارون کا نظریے کے مطابق جب انسان بندر سے انسان بن سکتا ہے تو کیا کیلوں سے اور لوہے سے روبوٹ نہیں بن سکتا؟ لہذا یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے. آپ مان لیں گے اس کی بات؟ عجیب بات ہے کہ ایک روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا, روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ انسان یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا, اور ڈارون کی تھیوری درست ہو گئی یہاں کے. یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کیسی بے عقلی کی باتیں ہیں؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک روبوٹ کو تو کوئی سائنسدان بنائے تو بنے, اور وہ بھی ہزاروں سال کی محنت کے بعد. اور روبوٹ سے زیادہ پیچیدہ مشین انسان کی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں نا یہاں جو بتا رہے تھے اسکن کی, میں نے کہا 1 سال آپ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں اسکن میں, تو 1 سال تک اسکن کے بارے میں کیا پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے؟ بھائی کھال ہے نا, کھال 2-4 دن میں ہو جانا چاہیے کورس پورا کمپلیٹ. بھائی اسکن یہ ان چیزوں سے بنتی ہے, یہ پھوڑے ہوتے ہیں, پھنسیاں ہوتی ہیں, اس کا یہ علاج ہے, یہ مرہم, ختم. نہیں بھائی, اسکن کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال تک پڑھتے رہتے ہیں. اتنی پیچیدہ, یعنی اسکن اللہ نے اتنی پیچیدہ بنائی ہے, اس کی بیماریاں, اس کے علاج.
تو اتنی پیچیدہ مشین وفی انفسکم، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ میں جھانک کے دیکھ لو تو تمہیں اللہ کا وجود سمجھ میں آ جائے گا. کوئی ہے بنانے والا، کسی نے بنایا ہے، کوئی خالق ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، ڈیجیٹل کیمرہ جس سے آج لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، میں نے خود ماہرین سے سنا ہے جو ڈیجیٹل کیمرے کے ماہر ہیں، جو موجد ہیں، موجد تو نہیں لیکن انہوں نے پڑھا ہے اس کیمرے کو، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو، یہ جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیو بن رہی ہے. اس پروسیس کو کاپی کیا ہے، یعنی انسانی آنکھ کو کاپی کر کے کیا ایجاد کیا گیا ہے؟ بولیں بھائی، کیمرہ ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ، یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا تو اس کیمرے نے جس کیمرے کو کاپی کیا ہے وہ کیمرہ خود بخود وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے بھائی کاپی کرنا آسان ہے. دیکھو جاپان ایک موبائل نکالتا ہے تو چائنا فوراً کاپی کر دیتا ہے. کاپی کرنے میں ٹائم، کیا خیال ہے؟ تو کاپی بھی کوئی خود بخود نہیں ہوتی، کوئی کرتا ہے. تو اوریجنل جو چیز ہے اس کو وہ خود بخود کیسے بن گئی؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے لینس لگا دیے ہماری آنکھوں میں اور وہ روشنی کو جذب کرنے کے لیے بلیک کلر کی پلکیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. پورا ایک سسٹم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ گلاس ٹوٹا نہیں ہے، باقاعدہ توڑا گیا ہے. یہ کسی نے کیا ہے، یہ آنکھیں بنائی ہیں، یہ ناک بنائے ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تو آنکھیں نہیں بنائی؟ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلِسَانًا، کیا یہ زبان ہم نے نہیں بنائی؟ یہ خود سے بن گئی ہے. کیسے سینکڑوں ذائقے زبان محسوس کر لیتی ہے. آپ ہاتھ کے اوپر کوئی چیز رکھیں، وہ آپ کو یہ تو بتائے گا ہاتھ کے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، کھٹی میٹھی ترش، کچھ نہیں پتہ چلے گا. یہی چیز آپ جب زبان پہ ٹپکاتے ہیں فوراً دماغ آرڈر دے دیتا ہے میٹھی ہے، کھٹی ہے، کیا ہے یہ؟ کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی سینسٹیو کچھ آلات نصب کر دیے ہیں جو فوراً بتا دیتے ہیں. تو بھائی یہ بات میں مختصر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے جو انسان بن گیا. پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں، پانی کے ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے انسان کو بنایا. جب ہم دنیا میں آئے تو آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اس نے. آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں، بھائی یہاں قریب میں تھانہ ہے، جب کوئی بات جو ہے نا، معذرت یہ میرا تقیہ کلام ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو میں پولیس بلوا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پولیس بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ. تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ جو اتنی انسان کی خدمت ہو رہی ہے اور یہ پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے اللہ نے لگا دی ہے، تو ہمیں بھی تو کوئی ہدف دیا ہوگا نا کہ یہ ساری کائنات تمہاری خدمت کرے گی، تم کیا کرو گے؟ اس سوال کا اسلام کے علاوہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. گورے سے آپ پوچھو کہ بھائی کیوں بنایا، کہے گا کیوں بنایا، کیا مطلب، ویسے ہی بنا دیا. کسی گورے سے آپ پوچھیں بھائی اللہ نے تمہیں کیوں بنایا، پہلے تو اگر ایتھیسٹ ہوگا بولا اس کو تو ثابت کرو کہ بنایا ہے ہمیں کسی نے، کہے گا ہم خود سے بنے ہیں. آپ اس سے کہو یار یہ آنکھ ناک دماغ کیسے بن گئے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس. ساری زندگی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں. اس کا جواب صرف مسلمان کے پاس ہے. اور پھر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ نے بنایا ہے، کیوں بنایا، اس کیوں کا جواب، وہ کہتے ہیں گاڈ نے بنایا، کیوں بنایا، اس کیوں کا جواب ان کے پاس بولے نا بھائی نہیں ہے. جب ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو پھر وہ لائف کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ وہ خود منتخب کرتے ہیں. اس کو وہ یعنی ایک آزادی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے میں بولو بھائی آزاد. میری نجی زندگی ہے، میرا لائف اسٹائل ہے، میں جیسے چاہوں گزاروں. بس کچھ اسٹیٹ کے قوانین ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے،
باقی آپ کی اپنی منمانی زندگی ہے، آپ مندر جائیں، مسجد جائیں، نہیں جائیں، کچھ بھی کریں، آپ کی مرضی ہے. ہی سے شی بن جائیں یہ بھی اجازت دے دی، شی سے ہی بن جائیں. بھی کوئی بتا رہا تھا یہاں پہ بہت سے ہی ہیں جو شی بن گئے. میں نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے بھائی اللہ نے ہی بنایا، آپ کیا بن گئے؟ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہی ہے وہ شی کی نقل اتارے، پورا ہی شی بن جائے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ من الرجال، کہ وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت. عورت بنتے نہیں ہیں، خواتین جیسی ڈریسنگ ہے، یہ بول چال کا اسٹائل خواتین جیسا اختیار کریں گے تو اللہ کی ان مردوں پر لعنت. اسی طرح جو عورتیں مردوں کی مشابہت، اللہ نے بنایا عورت اور وہ اسٹائل کیا ان کا آدمیوں والا، تو ان پر بھی اللہ کی لعنت. تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو پوری جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں اپنی؟ بھائی پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا بھائی، کیا خیال ہے مولوی صاحب؟ تو جب آپ اسٹائل چینج نہیں کر سکتے تو اپنی جنس کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو مذہب ان چیزوں میں کیا ڈالتا ہے؟ رکاوٹ. نہیں، الاؤ نہیں ہے. اللہ نے جو بنا دیا آپ کو اس پہ راضی رہنا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، یہاں پر آپ ایک غیر مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، آپ کے چاروں طرف غیر مسلموں کی اکثریت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ فرق نہیں ہے کہ ہم سب کی معذرت کے ساتھ ختنے ہوئی ہوئی ہیں، یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی کرا لیتے ہیں، آج کل غیر مسلم بھی کرا رہے ہیں. یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے کہ ہمارا عقیقہ ہوا تھا، ہم نے قربانی کا گوشت بھی کھایا ہے. یہ کون سا اتنا مشکل کام ہے بھائی؟ قربانی ہر قوم کی اپنی ایک رسومات ہوتی ہیں اور ہر قوم میں اپنے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، وہ ہر مذہب والے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی کوئی خاص دن منا لیتے ہوں گے، ہم نے بقرعید منا لی، عید منا لی، یہ بھی کچھ منا لیتے ہوں گے. یہ بھی فرق ہے، مگر یہ بڑا فرق نہیں ہے. اصل جو فرق ہے اسلام کا اور غیر مسلم کا وہ نظریاتی فرق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے، اور جس نے بنایا ہے وہ ہم سے کچھ سوالات پوچھے گا قیامت کے دن کہ میں نے یہ ہدف دے کے دنیا میں بھیجا تھا، اس ٹارگٹ کو، اس ہدف کو تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا. یہ سوال ہوگا ہم سے قیامت کے دن اس کے بارے میں.